اکٹھا ہونے کا رب نے 5 وقت دین میں آرڈر کیا ہے، مگر یہ میری جماعت کی سب سے بڑی ایک ناخوش ادا ہے کہ جو دن میں نہیں مگر ہفتے میں ایک بار تو ضرور جمعہ کے حوالے سے جمع ہو جاتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ جمع ہو کر کچھ پڑھنا اور پڑھ کر جانا صرف میرا اور آپ کا نہیں، پوری دھرتی پر جتنے بھی اہل اسلام اپنے رب کے گن گاتے ہیں، بلکہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، ساروں کا ثواب اس جماعت کو ملتا رہے۔ اب ذرا جملے پر غور کریں، اور صرف صبح قیامت تک مسلمانوں کے اعمال کا ثواب اس جماعت کو ملے گا جس جماعت کی جد و جہد سے آج اسلام تر و تازہ نظر آتا ہے۔ اسی جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، اسی گروہ کو گروہ صحابہ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے، اور سارے صحابہ کی عبادتوں کا ثواب، سارے گروہ صحابہ کی عبادتوں کا ثواب اکیلے سیدنا ابو بکر صدیق کو ملتا ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آج 20 تاریخ ہے، ہو سکے تو بعد نماز عصر سیدنا شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ مولا تبارک تعالیٰ کی شان میں اپنے گھر پر کچھ نہ کچھ فاتحہ سے اقتسام فیض کریں، اور پرسوں 22 تاریخ عاشق اکبر اور فدائے رسول رہبر قوم و ملت سیدنا شیخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مثال قائم ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سیدنا صدیق اکبر کی بات کو ترجیح دی، کیونکہ انہی ہستیوں کی محنت، انہی ہستیوں کی جد و جہد، انہی ہستیوں کی تبلیغ دین کہ آج اسلام تر و تازہ نظر آ رہا ہے۔ آج اسلام بابا کے دوہر مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ انہی نفوس قدسیوں کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے، انہی نفوس قدسیوں کی تبلیغ دین کا صدقہ ہے کہ آج مسلمان بے ساختہ اور بے گھنے ہوئے بابا کے دور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی نظر آتا ہے۔ انہی کی بدولت ہے، اور انہی کی شان میں کچھ لفظ گشائی کرنے کے لیے میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، اور یاد رکھیں سارے صحابہ، وہ صحابہ نبی کی نسبت نے بعد میں آنے والوں نے کہا، مگر واحد صدیق اکبر کی ذات ہے جن کی صحابیت کا پروف قرآن سے ملتا ہے۔ مولا فرماتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ارے مجھ جیسا کم علم کیا سیدنا صدیق اکبر کی شان کو اجاگر کریں، کیا سیدنا صدیق اکبر کے مرتبے اور مراتب کو اور ان کے بلند الف و اعلیٰ مقام کو کیا بیان کرے؟ آؤ میں سیدنا ابو الحسن خیبر شکن فاتح خیبر مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دستک دیتے ہیں، اور کسی نے یہی سوال کر لیا
کیونکہ آج سوال کرنے والے بھی منچلے سوال کرتے نظر آتے ہیں، اور کوئی سوال علم حاصل کرنے کی غرض سے ہوتا ہے، اور کئی سوال شرارت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور آج سنیت میں تفرقہ پیدا کر دیا کچھ علماء دین نے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شان بیان کی جائے، نہ جانے بولنے والے کچھ اور الفاظ سے بولنے لگتے ہیں۔ اگر سیدنا مشکل کشا کی شان بیان کی جائے تو گویا سمجھنے والے صدیق کا دشمن تصور کرتے ہیں، اگر صدیق کی تعریف کی جائے علی کا دشمن تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں۔ آؤ مشکل کشا صدیق کی کیا شان بیان کرتے ہیں، آؤ خیبر شکن کیا بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے کہا کہ سوال کرنے والوں کی سچویشن کبھی کبھی شرارت کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی نالج حاصل کرنے کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان بارگاہ علی میں پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے علی ذرا بتائیں تو صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سوال کرنے والا، پوچھنے والا یہ تصور کرتا تھا کہ جب میدان جنگ سے اگر اسلام کو للکارا جاتا تھا، میدان جنگ سے اگر دشمنان اسلام کے سامنے اگر کوئی پہل کرتا تھا تو علی ہے، اور علی کی شان، علی کی قوت، علی کا مقام، جس جنگ میں علی حاصل ہو اس جنگ کو رب نے فتح دی ہے۔ پوچھنے والے نے سوچا علی اپنی تعریف بیان کریں گے، علی اپنے طرف سے کہیں گے، مگر قربان جائیے علی کی محبت پر، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یاد رکھے یارو، صدیق سے محبت کرنا علی کی سنت ہے، صدیق سے پیار کرنا سیدنا مشکل کشا کی ادائے ہے، صدیق کے گن گانا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کرنے کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم صحابہ میں سے بہادری کے بارے میں بات کرتے ہو، تم طاقتور انسان کے بارے میں بات کرتے ہو، سنو صحابہ میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت صدیق اکبر۔ اب ظاہر سی بات ہے، پوچھنے والا بھی کوئی اور نہ تھا، اس نے کہا حضرت دلیل بتائیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دلیل لے لے، جب میرا بچپن آتا تھا، جب میں لڑکپن کا زمانہ گزر رہا تھا، جب میرا لڑکپن تھا، جب میں چھوٹا تھا، جب میرا بچپنے کا زمانہ تھا، جب کوہ صفا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اسلام کو اجاگر کیا کفار مکہ کے سامنے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا، اس وقت جو اپنے تھے دشمن ہو گئے، مگر اس وقت لوگوں نے دیکھا نبی کی ذات پر جو حملے ہو رہے تھے، اس حملوں کو بچانے کی خاطر ڈھال کی شکل میں اگر کھڑا ہے تو صدیق نظر آتا، ڈھال کی شکل میں اگر کسی نے نبی کی ذات کو بچایا ہے تو سب سے بڑا تو صدیق ہے، طاقتور تو صدیق ہے، عظیم تو صدیق ہے، علی کا قول ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے ایک سوال رکھ دیا، اچھا یہ بتائیں صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ پوچھنے والا بھی عروج پر تھا، مگر جواب دینے والا فاتح خیبر تھا، جواب دینے والا مشکل کشا تھا۔ حضرت علی سے جیسے ہی یہ کہا گیا کہ بتاؤ نبی کے بعد، ایسے ہی ہمارے اسلاف نے یہ نہیں لکھ دیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ایسے ہی نہیں لکھ دیا، حقیقت میں مولا نے ان کو مقام سے عطا فرمایا ہے میرے پاس۔ اور یاد رکھے، مجھے افسوس ہوتا ہے اس قوم کے صاحب سجادہ نشینوں پر۔ میرا اذان اور ایمان کہتا ہے، اگر وہ پیر جو دنیا پر لوگوں کے نذرانے بٹورتے رہا، لوگوں کے نذرانوں کی بنیاد پر اپنے گزران کو چلاتا رہا، جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ صاحب سجادہ تین تک اپنے باپ کے اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ میں اختلاف نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، مگر حق کی بات یہ ہے اس 3 دن کے بجائے آپ 6 دن کریں، مگر ایک دن یوم صدیق ضرور منا لیا جائے، کیونکہ اسلام پہنچا ہے صدیق کی صداقت کے بنیاد پر۔ تیرا باپ اگر پیر بنا ہے صدیق کی تبلیغ کی بنیاد پر، تیرا والد اگر سب صاحب سجادہ نظر آتا ہے صدیق کی تبلیغ کی بنیاد پر، صدیق کی محنت کی بنیاد پر۔ یہ میرا طویل موضوع ہے، اگر اس کی طرف جاؤں کوئی گفتگو کنورٹ ہو جائے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں صدیق کے بارے میں آنے والے نے سوال کیا، تو میرے پاک میں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا سوال ہوا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ پوچھنے والا یہ سوچتا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی نے علی کی شان میں ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا علی جتنا کوئی نالج نہیں رکھتا، علی جتنا جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ پوچھنے والا کیونکہ اس کے دل میں جو چور بیٹھا تھا، اس کے دل میں جو خفی تھی، اس کے دل میں جو بچی تھی، اس کی وجہ سے سوال پر سوال کرتے نظر آتا ہے، مگر قربان چاہیے علی کے جواب پر، قربان چاہیے علی کے انداز پر۔ علی جواب دیتے ہیں، سن صحابہ میں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی عالم ہے تو وہ بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ دلیل مانی، آپ تو انا مدینۃ العلم ہے نا، آپ کو تو رب نے بڑا مقام عطا فرمائے، اس پر بھی دلیل دیتے ہیں۔ علی ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے سن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت کے دن ایام گزر رہے تھے، یہ اہل علم جانتے ہیں، اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو چند لوگ اگر جمع ہو جائیں، امام اسی کو بنایا جائے جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو، امام اسی کو چوائس کیا جائے جو زیادہ جانتا ہو، امام اسی کو چوائس کیا جائے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ علی فرماتے ہیں کہ جب نبی کے عدالت کے دن، بیماری کے دن گزر رہے تھے، مصلی پر نبی نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پر نبی کا صدیق کو مصلی پر چڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی سب سے بڑا عالم ہے، اس بات کی دلیل ہے علی سب سے بڑا عالم ہے۔ علی جتنا کوئی نہیں جانتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج اہل سنت والجماعت میں سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کی اسکرین کے ذریعے میرے نوجوانوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور آج کا میرا بولا والا سنی یہ نہیں سوچتا ہے بولنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے۔ حالانکہ ایک بار نہیں، بارہا دیکھا گیا، اگر وہ بخاری کا حوالہ دیتا ہے ہم تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتا۔ اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اگر ایمان بچانا ہے اہل سنت والجماعت کے علماء سے کنیکٹڈ ہو جاؤ، موبائل کو کے ذریعے دین کو حاصل کرنے کی ہر اس کوشش نہ کرو۔ آج یہی وجہ ہے
کہ آج اہل سنت والجماعت میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن بس اتنا وقت نہیں۔ تیسرا سوال و جواب سنا کر میں اپنی گفتگو سمجھ لوں۔ علی سے تیسرا سوال کیا گیا، درود پاک میں اللہم صلی اللہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت صدیق، یہ تیسرا جواب بھی بعد میں دوں گا، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم آج نہ جانے کتنے اجلاسوں کا انعقاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ اگر اجلاسوں کا حقدار ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ اگر ذکر کرنے والی نبی کے بعد کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، نبی نے پوچھا تھا نا، اے صدیق تیری خواہش کیا ہے، تیری چوائس کیا ہے، آج یور چوائس، تیری چوائس پسند کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانتے ہو صدیق نے کیا کہا؟ صدیق عرض کرتے ہیں، انظر الی وجہک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میری دل کی آرزو یہ ہے، میری دل کی تمنا یہ ہے، جب نگاہیں اٹھے چہرے مصطفیٰ سامنے ہو، والضحیٰ اور واللیل زلفیں سامنے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں سفر ہجرت کی رات میں، شب ہجرت میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بڑی پاپیولر ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ نبی نے مٹی کو اٹھایا، سورہ یاسین کی یہی آیت کریمہ پڑھی، پھونک ماری، اور جتنے بھی تھے سب کو کنکر نہیں لگی، سب کے اوپر مٹی نہیں بھری۔ اگر نبی کو دشمنوں سے ہی بچنا ہوتا، یہی مٹی مدینے کے لیے کافی تھی، یہی مٹی مدینے کے لیے کافی تھی، مگر سیدھے مدینہ نہیں گئے، صدیق کے گھر پر پہنچے، صدیق کے گھر پر پہنچے۔ وجہ کیا ہے؟ اور صرف جگہ نہیں، وہاں سے کار میں پہنچے، کیونکہ ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے نا، اندر ذکر صالحون تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کی مجلس میں اور نیک لوگوں کے ذکر کے وقت خدا کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول چھماچھم ہوا کرتا ہے۔ تو بتاؤ، نیک لوگوں کا یہ عالم ہے، صدیق ایسی جگہ دعا کرے، انظر الی وجہک، جہاں کچھ مانی کے کائنات موجود ہو، یہ صدیق کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ یہی صدیق کو عطا کرنا تھا کہ گھر میں 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر نے نبی کا دیدار کیا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ اور میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، انشاءاللہ العزیز پھر وقت رہے گا تو عرض کروں گا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیزیں ہیں، کیا لوہ قلم دے رہے ہیں، ضرور اعلانات اسلام۔